اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ھداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ درود بھیجیے گا محمد ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور آپ لوگوں کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری معروضات کو غور سے سنا۔ خداوند کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ خداوند کریم نے انسان کو خلق کیا، یہ پہلا احسان تھا اس کا کہ اس نے ہمیں عدم کی تاریکیوں سے نکالا اور نور وجود بخشا۔ دوسرا احسان اس نے یہ کیا کہ ہمیں حیوان کی بجائے انسان بنایا۔ اگر ہم اس کا حیوان ہمیں بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے تھے۔ تیسرا اس نے جو احسان کیا اور جو نعمت ہمیں بغیر مانگے عطا کی، وہ ہے کہ ہم ولایت آل رسول کے قائل ہیں۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ قیامت کے دن روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام فرماتے ہیں ہمارے مومنین، ہمارے ماننے والے، ہمارے چاہنے والے جنت میں جائیں گے تو پہلا جملہ یہی کہیں گے، الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ۔ تعریف ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں یہ ہدایت دی، اگر وہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا تو کبھی بھی ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ یعنی ہم نے کتنی دعائیں مانگی تھیں اس ہدایت لینے کے لیے، ولایت کچھ بھی نہیں مانگا، یہ اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں عطا کی۔ لہذا اس نعمت پہ آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ویسے بھی شاید میں نے حدیث پہلے بھی پڑھی تھی کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں اِنَّ حقوق اللہ اعظم ان یقوم بها العباد، کہ اللہ کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ چاہیں بھی تو اس کو ادا نہیں کر سکتے، اور اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر انہیں شمار بھی کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر پاتے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ہم اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے تو مجرم تو ہیں نا۔ جب بھی انسان کا حق ادا نہ کیا جائے تو مجرم ہوتا ہے بندہ، تو اللہ کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ مجرم ہوں گے۔ تو
تو پھر اب کیا کریں؟ ایک طرف رسول خدا یہ کہتے ہیں کہ حق ادا نہیں کر سکتا انسان، اور دوسری طرف واجب بھی حق ادا کرنا. تو پھر اس کی پہلی راہ جو رسول خدا نے بتائی ہے وہ کیا ہے؟ لیکن اصبحوا تائبین و امسوا تائبین، صبح بھی توبہ کرو، شام کو بھی توبہ کرو. یعنی اگر آپ صبح اٹھتے وقت پہلی دفعہ یہی جملہ بول دیتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب، سوتے ہوئے جب سونے لگتے ہیں تو اس وقت آپ کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، تو یہ آپ کا استغفار کرنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ پروردگارا میں تیرا حق تو ادا نہیں کر سکا، اس لیے میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں. تو خدا آپ کیا اس کو معاف کر دیتے. یہ جب انسان معافی مانگتا ہے تو یہ قیامت کے مرحلے بھی آسان ہو جاتے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے نا حساب و کتاب سے، کس کو نہیں لگتا ڈر؟ کیونکہ خداوند کریم قرآن میں یہ کہتا ہے فَحَسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم ان کا انتہائی سخت حساب لیں گے. لیکن دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، ہم ان کا حساب بالکل آسان لیں گے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اتنا آسان حساب ہوگا کہ یہ خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف پلٹ جائے گا. یعنی اب ایک طرف اے خدا کہتا ہے کہ سخت حساب ہوگا، دوسری طرف کیا کہتا ہے؟ آسان حساب ہوگا. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ تم چاہو تو تمہارا حساب سخت ہو جائے، تم چاہو تو تمہارا حساب آسان ہو جائے. تو یہ حساب آسان کرنے کی کچھ راہیں ہیں، کچھ رسول خدا نے بتائیں، کچھ جانشین رسول نے بتائیں. امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں صلی اللہ کہ جو شخص اپنا حساب خود کرتا ہے پھر اللہ اس کا حساب نہیں کرتا. یعنی قیامت کے دن آپ نے حساب کروانا ہے نا، بجائے اس کے کہ اللہ آپ کا حساب کرے آپ اپنا حساب خود کر لیں. امیر المومنین سے پوچھا گیا یا امیر المومنین کیسے ہم اپنا حساب خود کریں؟ کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے، اندھیرا چھا جائے، خود کو منصف بنا دو، اپنے نفس کو مجرم بنا دو، اور اپنے سامنے اپنے نفس کو کھڑا کر کے کہو ایتھا النفس الیوم قد مضی. یہ میں بھی اس لیے بعض اوقات پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو بتا رہا ہوں حدیث ہے، میرے اپنے الفاظ نہیں ہیں. پھر ویسے بھی ائمہ کے کلام میں یہ خود ایک اثر ہوتا ہے. ان جو میں ترجمہ کر کے بتاؤں گا ہو سکتا ہے اس کا وہ اثر نہ ہو جو خود امام کے کلام میں اثر ہے. اسی طرح قرآن میں بھی اثر ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ سازش چلی تھی کہ قرآن کو اپنی زبان میں لکھا جائے. انگلش والے انگلش میں قرآن لکھیں، اردو والے اردو میں قرآن لکھیں. یہ سازش اسی لیے چلی تھی کہ قرآن کو پڑھے نہیں. جو قرآن کے مفہوم ہے کہتا ہے قرآن میں یہ اعجاز ہے، اگر آپ کو پڑھنا نہیں بھی آتا آپ اس کو انگلی پھیرتے جائیں. یہ آپ پہ اثر کرے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی خود خداوند کریم کے کلام میں یہ اثر ہوتا ہے. یعنی آپ انگلی پھیرتے جائیں اس کے اثرات آپ پہ منتقل ہوتے جائیں گے. اس لیے کیوں کہا گیا کسی کو زبانی قرآن یاد ہو تب بھی وہ دیکھ کے پڑھے. یعنی دیکھنے کا الگ ثواب، انگلی پھیرنے کا الگ ثواب، پڑھنے کا الگ ثواب. یعنی ایک ہی لمحے میں آپ 3 ثواب حاصل کر سکتے ہیں، مس قرآن کا بھی، نظر القرآن کا بھی، اور ذکر القرآن کا بھی. یعنی ایک ہی لمحے میں. ایک دفعہ انسان پڑھ رہا ہے زبان نہیں پڑھ رہا وہ 1 ثواب لے گا، ایک دفعہ دیکھ کے پڑھا ہے 2 ثواب لے گا، ایک دفعہ انگلی بھی ساتھ ساتھ چلا رہا ہے 3 ثواب لے گا. تو یہ جو میں حدیثیں بھی پڑھتا ہوں تو یہ بھی اس لیے پڑھتا ہوں کہ خود حدیث امام کا جملہ جب آپ کے ذہن سے ٹکرائے گا تو اس کے بھی اپنے اثرات ہیں. تو شخص نے کیا کہا؟ اے امیر المومنین ہم کس طرح اپنا حساب لیں؟
تو امیر المومنین نے کہا اپنے نفس کو مجرم بناؤ، خود جج بنو اور اس سے پوچھو آج کا دن گزر گیا، بتاؤ تو نے کیا کیا؟ صبح جب تو اٹھا تو پہلا کام تو نے کیا کیا؟ اگر جواب نیکی میں آئے تو فوراً کہو الحمدللہ، اگر جواب برائی میں آئے تو فوراً کہو استغفر اللہ ربی واتوب۔ یعنی اب آپ سوال کر رہے ہیں اپنے آپ سے، کیا تم نے صبح نماز پڑھی تھی؟ اگر جواب ملے ہاں پڑھی تھی تو کہو الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جملہ ایسا ہے، کہتے انسان اگر یہ جملہ کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو گویا اس نے خدا کا شکر ادا کر دیا۔ لہذا ہر نعمت پہ کہہ دیا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ تو اگر جواب بدی میں آئے کہ یعنی یہ کام نہیں کیا، میں نے تو نماز نہیں پڑھی تھی، فوراً کو استغفر اللہ ربی واتوب۔ کیا غیبت کی تھی آج سارا دن کسی کی؟ اگر جواب آئے ہاں غیبت کی تھی تو فوراً کو استغفر اللہ ربی واتوب۔ کسی کو گالی دی تھی؟ اگر جواب ہاں میں آئے تو فوراً استغفار کرو۔ یعنی اس طرح جو شخص اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرتا ہے، پھر اپنی ایک ایک نیکی کو یاد کرتا ہے اور ہر نیکی پہ الحمدللہ کہتا ہے اور ہر برائی پہ استغفر اللہ کہتا ہے، تو قیامت کے دن جب اٹھا جائے گا تو اللہ کہے گا اس کا حساب نہیں لینا، یہ تو اپنا حساب کر کے آیا۔ جب یہ خود حساب کر کے ہم کیوں اس کا حساب لیں؟ اب کون سی چیز آسان ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ذرے ذرے کا حساب دینا آسان ہے یا تورات کی طریقے میں اپنے سامنے حساب دینا آسان ہے؟ خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ محمد من حسب ربح، جس نے حساب کیا وہ فائدے میں رہا، جس نے نہ کیا وہ گھاٹے میں رہا۔ وہ یہی ہے فائدہ ہے کہ وہاں حساب سے بچ جاؤ گے۔ جو کہا جا رہا ہے حسب نہ ہو حسابا شدیدا، تو یہ پہلا مورد کون سا ہوا کہ انسان اپنا حساب خود کر لے۔ دوسرا مورد رسول خدا نے بتایا، رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قبروں سے اٹھیں گے اور سیدھے جنت کے دروازے پہ، یعنی درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوئی، قبر سے اٹھے سیدھے کہاں پہنچ گئے؟ جنت کے دروازے میں۔ تو نگہبان جنت یہ کہیں گے ارأیتم الحساب، تم حساب کروا کے آئے ہو؟ ما رأینا الحساب، ہمیں تو نہیں معلوم کہاں حساب ہو رہا ہے، ہم تو وہاں سے اٹھیں اور سیدھے جنت پہ آگے دروازے۔ ارأیتم الصراط، کیا پل صراط سے گزر کے آئے ہو؟ ما رأینا الصراط، یعنی ہم تو اتنی تیزی سے آئے ہیں، اگر درمیان میں پل صراط آئی بھی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلا۔ یہ جو آپ سنا کرتے ہیں کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، یعنی یہ مشکل کی طرف اشارہ ہے، یعنی پل صراط سے گزرنا بڑا مشکل ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ تو وہ کہیں گے مانن تم ہو کون کہ نہ تمہارا حساب لیا گیا نہ تمہیں پل صراط سے گزارا گیا؟ تو کہیں گے نحن امت محمد، اللہم صلی علی محمد، کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں۔ کہتے ہیں یہ آخری نبی کی امت ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جو حساب دے رہے ہیں وہ بھی آخری نبی کی امت ہیں، وہ جو پل صراط سے گزر ہو کے آ رہے ہیں وہ بھی آخری نبی کی امت ہیں۔ پھر تم نے کون سا ایسا کام کیا کہ نہ اللہ نے تمہارا حساب لیا ہے نہ تمہیں پل صراط سے گزارا ہے؟ کہتے دنیا میں ہم دو کام ہمیشہ کیا کرتے تھے، کننا اذا خلونا نستحیی عن ربنا، جب ہم تنہائی میں ہوتے تھے تو ہم اپنے رب کا حیا کرتے تھے۔ دیکھیں انسان تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے تو ذہن میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں نا، کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، باپ نہیں دیکھ رہا، بھائی نہیں دیکھ رہا، بہن نہیں دیکھ رہا، چلو فلم دیکھ لیتا ہوں، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے۔ یہ انسان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں نا، جب مال پڑا ہے کسی کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، چلو کوئی نہیں اٹھا لوں، کوئی تو دیکھ نہیں رہا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟
ایسے موقعوں پہ ہم رب کا حیا کرتے تھے. ہمارے ذہن میں یہی بات آ جاتی تھی کہ اگر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا خدا تو دیکھ رہا ہے. جب خدا دیکھ رہا ہے تو ہمیں حیا آ جاتی تھی, ہم چھوڑ دیتے تھے. دوسری چیز کیا ہے؟ کننا نرضا عن الیسیر, ہم تھوڑے پہ راضی ہو جاتے تھے. یعنی ہم محنت پوری کرتے تھے لیکن جو بھی مل جاتا تھا ہم خدا کا شکوہ نہیں کرتے تھے بلکہ کہہ دیتے تھے الحمدللہ رب العالمین. یعنی تھوڑے پہ راضی ہو جانا اور کیا ہے خلوت میں خدا کا حیا کرنا, یہ دو چیزیں ایسی تھیں ہم ہمیشہ اس پہ کاربند رہے. تو اس وقت ملائکہ یہ کہیں گے کہ واقعا تم حق رکھتے ہو, نہ تمہارا حساب کیا جائے نہ تمہیں پل صراط سے گزارا جائے. تو یہ چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو پھر وہاں حساب نہیں دینا پڑے گا. خدا کے حقوق بھی ادا ہو جائیں گے, حساب سے بھی بچ جائیں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. خیر اس موضوع کو ہم چھیڑیں گے تو آج کی مجلس اسی میں گزر جائے گی تو ہمارا اپنا موضوع رہ جائے گا. وہ تو بات آ گئی تھی کہ حقوق الہی کیسے ادا کریں تو میں نے یہ کہہ دیا. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد. کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا, ہمیں تخلیق کیا, یہ پہلا احسان کیا. پھر ہماری ہدایت کے لیے اس نے دو حجتوں کو بھیجا. ایک حجت باطنی تھی, ایک حجت ظاہری تھی. حجت باطنی جو آپ کے اندر موجود ہے جس کو آپ عقل کہتے ہیں. ایک یہ خدا نے آپ کو نعمت دی کہ اگر آپ عقل کی باتیں مانتے جائیں تو پھر بھی آپ سیدھا ہدایت کے راستے پہ چلیں گے. اور دوسری حجت حجت ظاہری تھی جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں. یہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے حضرت آدم سے لے کے حضرت ختمی مرتبہ تک جو ذوات مقدسہ بھیجی ہیں یہ تمام کی ذوات مقدسہ جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں یہ تمام اپنی امت کے ہر فرد سے افضل ہوتی ہے. یعنی اگر آدم ہیں تو جتنے بھی اس وقت انسان موجود ہوں گے حضرت آدم ان سے افضل. حضرت نوح کے دور میں جتنے انسان موجود تھے حضرت نوح سے افضل. حضرت موسیٰ کے دور میں جتنے افراد حضرت موسیٰ ان سے افضل. رسول خدا کی امت جہاں تک ہے رسول خدا اپنی ساری امت سے افضل. یہ تمام کے تمام انبیاء سیرت و کردار میں, علم و دانش میں, ایمان و عقیدے میں, شجاعت و بہادری میں, حلم و بردباری میں, یعنی ہر کمال میں یہ اپنی امت سے افضل ہوتے تھے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم ان کو اس لحاظ سے برابر سمجھتے ہیں. یعنی ہر نبی معصوم بھی ہے, ہر نبی اپنی امت سے زیادہ عالم بھی ہے, ہر نبی اپنی امت سے زیادہ صاحب کمال بھی ہے, بہادر بھی ہے, بردبار بھی ہے, شریف بھی ہے, بندگی میں بھی آگے ہے, بزرگی میں بھی آگے ہے, شرافت میں بھی آگے ہے, کرامت میں بھی آگے. اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا ان میں فرق ڈال دیتا ہے کہ نہیں یہ نبی تو معصوم تھا یہ نبی معصوم نہیں, یہ نبی گناہگار تھا یہ نبی گناہگار نہیں ہے, اگر کوئی اس طرح فرق ڈالتا ہے تو قرآن کی روح سے پھر وہ صاحب ایمان نہیں رہتا. المومنون کلون آمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ. مومن کامل وہ ہے جو اللہ پہ ایمان رکھے, اس کے ملائکہ پہ ایمان رکھے, اس کے رسولوں پہ ایمان رکھے, اس کی کتابوں پہ ایمان رکھے, اور کیا کہے لا نفرق بین احد من رسلہ, یعنی ہم ان نبیوں میں کوئی فرق نہیں ڈالتے, سب نبی کیا ہے برابر ہیں. اور دوسری آیت میں ذرا تفصیل سے بیان کیا قولوا آمنا باللہ
وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون، یعنی کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ بھی، جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو ہم سے پہلے نبیوں پہ نازل کیا ہم اس پہ تسلیم کرتے ہیں، جو ابراہیم کو دیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو اسماعیل کو دیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو اسحاق کو دیا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جو یعقوب کو دیا، جو اولاد یعقوب کو دیا ہم سب کو مانتے ہیں، جو موسیٰ کو عطا کیا، جو عیسیٰ کو عطا کیا ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق کے قائل نہیں ہے، یعنی اگر کوئی ذرا برابر فرق کا قائل ہو گیا تو کیا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے سارے نبی کیا ہیں، برابر ہیں، لیکن کمالات کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے، مراتب کے لحاظ سے ان میں فرق ضرور ہے۔ کوئی کلیم اللہ ہے تو کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے کیا ہے، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ ترجیح دی ہے، یعنی بعض نبیوں کو زیادہ فضیلت عطا کی ہے اور بعض نبیوں کو کم فضیلت عطا کی۔ کسی کو ہم نے اپنے پاس بلا کے کلام کیا، کسی کو ہم نے وہیں سے کلام کر دیا، یعنی مراتب اور کمال کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے فرق ضرور ہے، لیکن اور کسی لحاظ سے فرق نہیں ہے۔ کچھ نبی افضل ہیں، کچھ نبی اتنے افضل نہیں ہیں، لیکن ان میں دو مرتبہ ہمارے نبی کا ہے، وہ کسی اور نبی کا نہیں ہے، یعنی سب سے افضل کیا ہے، ہمارے نبی۔ اس لیے جتنے بھی گزشتہ انبیاء کے کمالات تھے، ان کے جو فضائل تھے، سب کے سب آ کے رسول خدا میں جمع ہو گئے۔ اگر حضرت آدم کے پاس علم اسماء الہی تھا تو رسول خدا کے پاس بھی وہ علم۔ اگر حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا تو ہمارے رسول سے بھی اللہ نے کلام کیا۔ اگر ابراہیم اور عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو ہمارے نبی بھی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اگر سلیمان کے پاس منطق و طیر اور جانوروں کا علم تھا تو ہمارے نبی کے پاس بھی تھا، یعنی ان کو ایک ایک خصوصیت ملی، لیکن یہ ساری خصوصیاں جمع ہو گئی رسول خدا میں، تو اس لیے رسول خدا کیا ہے، سب سے افضل ہے۔ بنی سلیم کا ایک شخص ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، اس دور میں ان کو بدو کہا جاتا تھا۔ یہ آیا رسول خدا کے پاس، غصے سے رسول خدا کو دیکھتا ہے، ایسے جیسے آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں، اور کہتا ہے کہ جتنی نفرت مجھے آپ سے ہے، کائنات میں اتنی نفرت کسی سے نہیں ہے۔ اگر میرے قبیلے والے مجھے جلد باز نہ کہتے تو میں یہیں آپ کو قتل کر دیتا۔ یعنی جرت دیکھے، بہادری دیکھے اس کی، یعنی رسول کے ساتھیوں کی موجودگی میں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے قبیلے والے جلد باز نہ کہتے تو میں آپ کو قتل کر دیتا۔ ایک شمع رسالت کے ایک پروانے کو جوش آیا کہ یا رسول اللہ دعنی اقتلہ، مجھے اجازت ہے میں اس کو قتل کر دوں۔ یہ آپ کی شان میں اتنی گستاخی کر رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب مجھے اجازت ہے میں اس کو قتل کر دوں۔ رسول خدا نے ایک جملہ بولا، الا علمت ان الحلیم کان نبیا، یعنی یہ جو اٹھ رہا تھا، کبھی اس نے اپنی زندگی میں کسی دشمن خدا کو یا کسی دشمن رسول کو قتل نہیں کیا تھا، کبھی اس نے کسی کو زخمی نہیں کیا تھا، نہ ہی اسی کو کسی نے زخمی کیا تھا، یعنی نہ کبھی اس نے کسی پہ خراش لگائی اور نہ اس کو کبھی خراش آئی، لیکن ہمیشہ اس کی تلوار وہیں اٹھتی تھی جہاں کوئی نہتا، کوئی بے بس آ کے مسلمانوں کے نرغے میں پھنس جاتا تھا۔ یہ بہادری کی دلیل نہیں ہوتی تھی، اس سے بہادر نہیں بنتے۔ کیا کبھی امیر المومنین کو بھی دیکھا ہے
کہ محفل رسول میں کہہ دیا ہو کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں. نہیں، بہادری جو ہے وہ میدانوں میں ثابت ہوتی ہے، محفلوں میں نہیں ثابت ہوتی. اور رسول خدا مقصد بھی جانتے ہیں، جانتے تھے اس کی بہادری کی حد کہاں تک ہے. اس لیے کیا کہا؟ اما علمتا، کیا تو نہیں جانتا؟ ان الحلیم کان نبیا. پھر رسول کہہ بھی دیتے تھے بیٹھ جاؤ. رسول نے یہ جملہ کیوں کہا؟ ان کہہ دیتے بیٹھ جاؤ، اجازت نہیں ہے. بلکہ رسول خدا نے کہا تو نہیں جانتا کہ جو حلیم ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. یعنی رسول خدا گویا کہ اشارہ کرنے چاہتے ہیں کہ جیسے جو بھی رہبری کرنے تیار ہو، جو بھی کسی کا لیڈر بننا چاہتا ہو، جو بھی کیا سربراہ بننا چاہتا ہو، اس کے لیے پہلی شرط یہی ہے کہ وہ بردبار اور حلیم ہو، اس میں قوت برداشت ہو. اگر قوت برداشت نہیں ہے تو کبھی بھی وہ قیادت کے لائق نہیں ہے. اس لیے رسول خدا نے کہا حلیم جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. بٹھا دیا رسول نے. اب رسول کا علم دیکھو، اس نے کیا کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ نفرت آپ سے ہے اور میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. رسول نے کہا یا اخا بنی سلیم. وہ قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے. رسول کہتا ہے میرے بھائی کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تو نہیں جانتا؟ انی امین فی الارض ومحمود فی السماء عند الملائکہ. تو مجھے نہیں جانتا؟ زمین والے مجھے امین کہتے ہیں، آسمان والے میری تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ملائکہ میرے ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں. تو کیوں ایسی ماں کو باتیں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا میں لات و عزا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی بھی ایمان نہیں لاؤں گا. تو رسول خدا نے کہا تیری آستین میں جو زب ہے، جو سوسمار چھپا ہوا ہے، اگر وہ میری نبوت کی گواہی دے تو مان لے گا. اس نے چھوڑا، وہ بھاگنے لگا. رسول خدا نے کہا رک جا. زب وہیں رک گیا. تو رسول خدا نے اس کو مخاطب کر کے کہا یا زب من تعبدو. اے زب تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ کانا اعبد الذی فی السماء عرشہ وفی الارض اقتدارہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ وفی البحر سبیلہ. کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کا آسمانوں پہ عرش ہے، جس کا زمین پہ اقتدار ہے، جس نے سمندروں میں راستے قرار دیے ہیں. میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کی جنت میں رحمت برستی ہے، جس کی دوزخ میں عذاب نازل ہوتا ہے. میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں. کہ یا زب من انا، یہ بتا میں کون ہوں؟ کہ انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد ہاشم وانت رسول رب العالمین وخاتم النبیین. لقد افلح من صدق وخاب من کذبک. اب یہ کون جانور کہہ رہا ہے؟ یہ رسول سے بول رہا ہے کہ تو خاتم النبیین ہے. کامیاب ہو گیا وہ جس نے تیری تصدیق کی، اور گھاٹے میں رہا جس نے تیری تکذیب کی. یعنی جو تو کہتا رہا، جو مانتا رہا، وہ قد افلح ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو نے کہا اس نے انکار کر دیا تو یہ گھاٹے میں رہا. جب اس نے یہ کہا کہ جو تیری تصدیق کرتا ہے، تو اس وقت یہ سمجھدار تھا اور ابھی تھا بدو کہ جب جانور اس کی نبوت کی تصدیق کر رہا ہے، جب اس کو نبی مان رہا ہے، تو میں کیسے انکار کر کے اس جانور سے بھی بدتر ہو سکتا ہوں؟ لہذا فوراً یہ کہا لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ حقا. اور آگے اس نے ایک جملہ کہا کہ جب میں آیا تھا تو سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ سے تھی، اب میں جا رہا ہوں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. آمنت بک، میں تجھ پہ ایمان لایا، بے شاری، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، و داخلی و خارجی و سری،
اب میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا پورا جسم آپ پہ ایمان رکھتا ہے، میرے بال بھی آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، میں تنہائیوں میں بھی آپ کی نبوت کی گواہی دوں گا، میں مجمع عام میں بھی آپ کی نبوت کی گواہی دوں گا۔ کتنا خوش بخت ہے، صرف ایک معجزہ دیکھا اور یہ کہا میں دل سے بھی ایمان رکھتا ہوں، میں زبان سے بھی ایمان رکھتا ہوں۔ اور ان مسلمانوں سے کتنا بہتر تھا جو یہ کہہ رہے تھے جاتے جاتے مرتے مرتے مر گئے، کہنے لگے آج جتنا شک پڑا ہے پہلے نبوت میں شک نہیں پڑتا تھا۔ سینکڑوں معجزے دیکھے پھر بھی کہتے تھے نبوی میں شک ہے۔ اور یہ دیہاتی کیسا ہے، کہتا میں دل سے یقین رکھتا ہوں کہ تو واقعا نبی ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والے۔ تو جو کمالات گزشتہ انبیاء میں تھے وہ سارے کے سارے ہمارے نبی میں تھے۔ نبی کی بات کیا کرتے ہیں، نبی کے وصی میں بھی تھے، نبی کے اوصیاء میں بھی تھے۔ ابھی بصیر آنکھوں سے نبی نہ، امام باقر علیہ السلام کے پاس آ کے یہ کہتے ہیں انتم ورثۃ الرسول، کیا آپ رسول کے وارث ہیں؟ کا نام اور رسول اللہ تمام انبیاء کے وارث تھے۔ کہاں عالما کما عالمو، کیا نبی وہ سب کچھ جانتے تھے جو گزشتہ نبی جانتے تھے؟ کا نام اب وہ دلیلیں بنا رہے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے وارث ہیں، یہ رسول تمام انبیاء کا وارث ہے۔ جب وارث ہے تو تمام انبیاء کا علم اس کے پاس موجود ہے، آپ اس کے وارث ہے تو اس کا مطلب ہے تمام انبیاء کا علم آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ کہاں کہ انتم تقدرون ان تحیوا الموت، اگر آپ وارث ہیں تو آپ میں اتنی قدرت ہے آپ کسی مردہ کو زندہ کر دیں، کسی نبینے کو بینا کر دیں، کسی لامراج مریض کو شفا دے دیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ اپنے علم کی بنا پہ بے جان کو جاندار بنا دیتے تھے۔ یعنی اس نے آیت پڑھی کہ حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانخفت فیہ، کہ میں اس مٹی سے تمہارے لیے پرندہ بناؤں گا، پھر میں اپنی روح پھونکوں گا، یہ پرندہ بڑھ کے اڑ جائے گا، میں مادہ زاد اندھے کو بینائی دوں گا، میں کوڑی کو بینائی دوں گا، اور میں اللہ کے اذن سے مردہ کو بھی زندہ کر دوں گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا دعویٰ یہ قرآن میں موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تھا۔ اب یہ ابھی بصیر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ وارث ہیں انبیاء کے، ان انبیاء میں ایک عیسیٰ بھی ہے، عیسیٰ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے، نابینا کو بینا بھی بنا سکتا ہے، انتم تقدرون، کیا آپ بھی کر سکتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے کہا میرے قریب آ۔ امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ کا پھیرنا تھا جو کیا کہتا ہے ابصرت السماء والارض والبیوت وکل شیء فی البلد، کہ میں اب آسمان کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں زمین کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس زمین میں جتنے گھر ہیں ان گھروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس گھروں میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں عیسیٰ کے اعجاز میں اور امام باقر کے اعجاز میں اتنا ہی فرق ہے۔ عیسیٰ جس کو بینائی دیتا ہے وہ صرف بامنے والی چیز کو دیکھتا ہے، لیکن امام باقر جس کو بینائی دیتا ہے وہ آسمان والوں کو بھی دیکھتا ہے، زمین والوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو جتنا اعجاز میں فرق ہوگا اتنا ہی درجے میں فرق ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے جب عیسیٰ آئیں گے تو مہدی کے پیچھے کھڑے ہوں گے کہ وہ افضل ہے مجھ سے۔ تو جتنے بھی انبیاء کے کمالات تھے وہ سارے کے سارے ہمارے نبی میں موجود تھے، بلکہ اس سے بڑھ کے نبیوں کو اگر نبوت ملی ہے تو محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ جب اللہ نبیوں کو نبوت اور کتاب دے رہا تھا عالم ارواح میں،
تو اللہ ان سے ایک میثاق لے رہا تھا، ایک عہد لے رہا تھا۔ کون سا عہد لے رہا تھا؟ کہ تمہارے بعد ایک رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی رکھنا ہے۔ اقررتم، کیا تم یہ وعدہ جو میرے ساتھ عہد کرتے ہو کہ تم ایسا کرو گے؟ قالوا اقررنا، تو سب نے یہ کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ رہوں گا۔ یعنی تمام انبیاء سے اللہ یہ عہد لے رہا ہے کہ میرا جب حبیب آئے گا تم نے اس پہ ایمان بھی رکھنا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی نبیوں کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو میرے نبیوں، اگر تم نے اس عہد کو پورا نہ کیا، اگر تم نے اپنی امت کو نہ بتایا کہ آخری نبی آنے والا ہے، تم نے اس پہ ایمان لانا ہے، اگر تم نے انہیں یہ بتایا تو یاد رکھو نہ صرف نبوت لے لوں گا، نہ صرف کتابیں لے لوں گا، اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس رسول پہ ایمان نہ رکھا تو نبوت تو کہ جا فسق میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ ابراہیم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، موسیٰ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، عیسیٰ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا، کسی نے کہا ماہی آئے گا، کسی نے کہا ہید آئے گا، کسی نے کہا سرخ اونٹوں والا آئے گا، کسی نے کہا جبل فرانس سے آئے گا۔ یعنی جتنے نبی آتے گئے سب کچھ نہ کچھ بتاتے گئے، کوئی کہہ رہا ہے ماہی آئے گا، کوئی کہہ عہید آئے گا، کوئی کہے گا حشر آئے گا، سارے نبیوں نے لقب بتاتے گئے۔ لیکن جب آخری نبی آیا اس نے القاب نہیں بتائے، اس نے واضح طور پہ نام بتا دیا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم۔ حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں، آخری نبی تھے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، یہ میرے سامنے تورات پڑی ہے، میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے مبشرن برسول، تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، جب بھی وہ آئے تم نے اس پہ ایمان رکھنا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں اس کی۔ یعنی اتنا تذکرہ کیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب اس طرح رسول کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا۔ یعنی اتنا نبیوں نے بتایا۔ علامہ مہدودی کا نام سنا آپ نے؟ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی سے عہد لیا گیا، لیکن ہمارے نبی سے عہد نہیں لیا گیا۔ یعنی ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ تمہارے بعد نبی آئے گا، تم نے اس کا اعلان کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، لیکن ہمارے نبی سے کوئی عہد نہیں لیا گیا۔ میں کہتا ہوں یا تو انہوں نے قرآن پڑھا نہیں، تفسیر تو لکھ دی، ترجمہ بھی کر دیا قرآن کا، یا پڑھا نہیں، یا پھر اس آیت کو جان بوجھ کے نظر انداز کر دیا۔ کیونکہ اگر اس آیت پہ تفسیر لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو پھر اپنے عقیدے پہ حرف آتا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وہاں اللہ نے کیا کہا تھا؟ ہم نے نبیوں سے میثاق لیا۔ یہاں بھی اسی طرح کے جملے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے اس وقت کو حبیب یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے میثاق لیا اور تجھ سے بھی میثاق لیا، اور یہ ایسا میثاق تھا۔ دیکھیں یہاں اولو العزم انبیاء کا ذکر ہے، یعنی نوح سے میثاق لیا، تجھ سے میثاق لیا، موسیٰ سے میثاق لیا، ابراہیم سے لیا، اور عیسیٰ سے میثاق لیا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، وہاں یہ لفظ نہیں آیا تھا، وہاں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی انکار کرے گا تو فاسق ہو جائے گا۔ یہاں یہ کہا گیا کہ یہ جو میثاق ہے یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ ہم بہت سخت میثاق لے رہے ہیں۔ یہ کون سا میثاق تھا؟ جو ہمارے نبی سے بھی لیا گیا، جو گزشتہ انبیاء سے بھی لیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ولایت علی کا میثاق تھا۔
یہ ولایت امیر المومنین کا میثاق تھا جو تمام انبیاء سے لیا گیا، ہمارے رسول سے بھی لیا گیا۔ اس لیے جتنے نبی آئے سب نے رسول کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کا بھی نام لیا۔ کسی نے کہا علی آئے گا، کسی نے کہا بری آئے گا، کسی نے کہا علی آئے گا، یعنی سب آتے گئے، نام لیتے گئے۔ اب وہ خطبہ پڑھیں جو مانی البیان میں امیر المومنین کا شیخ صدوق نے ذکر کیا ہے کہ انبیاء نے میرے متعلق کیا کیا بتایا، اہل ترک مجھے کیا کہتے تھے، رومی مجھے کیا کہتے تھے، یہ ہندی مجھے کیا کہتے تھے، یعنی سب مذہب کے لوگوں کا امیر المومنین نے نام لیا اور کہا مجھے یہ کہتے تھے۔ یعنی جتنے بھی نبی آتے گئے، جتنے بھی آسمانی ادیان ہے، سب میں میرا ذکر ہے، اور میرا بھی اسی طرح اعلان کیا گیا جس طرح رسول خدا کا کیا گیا۔ تو جس طرح پہلے انبیاء نے صفات بیان کی، آخری نبی نے آ کے نام لے دیا اسمہ احمد، اسی طرح امیر المومنین کے متعلق بھی تمام انبیاء صفات بتاتے گئے، لیکن جب آخری نبی کی باری آئی تو اس نے اسی طرح صفت نہیں بنا دی، بلکہ تمام عالم اسلام کو مخاطب کر کے یہ کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ یعنی نام واضح کر کے بتا دیا کہ کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ وہ ایلیا کون تھا، وہ آرا کون تھا، وہ بری کون تھا، وہ کبکر کون تھا، وہ پتیسا کون تھا، یعنی کسی کو شک نہ رہے، اس لیے واضح طور پہ نام لے دیا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا جنہوں نے سنا ہے انہوں نے سنا ہے، جنہوں نے نہیں سنا یہ میرا پیغام پہنچا دے۔ یہ ہم مجلس اس لیے تو کرتے ہیں کہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ تو رسول خدا کا یہ پیغام اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا، بہت سے لوگ رسول خدا کے پاس آئے اسی کی تصدیق کرنے کے لیے۔ کسی نے عذاب مانگ لیا، کسی نے ولایت مانگ لی۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک نے آ کے کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے جو حکم دیا ہے یہ آپ نے دیا ہے یا اللہ نے دیا ہے؟ کہا میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے۔ کہا پھر اللہ سے کو مجھ پہ عذاب نازل ہو، اور اللہ یہ دعا مانگی، یہ دعا کہہ کے چلا ہی تھا، ایک پتھر نازل ہوا وہیں واصل جنم ہو گئے۔ اور کچھ ایسے بھی تھے جو ولایت لینے آ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول خدا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بنی عامر کا ایک شخص آیا، آ کے یہ کہتا ہے ایکم البدر التمام ورسول ملک الانام ومصباح الظلام، کہ تم میں سے اللہ کا رسول کون ہے، 14ویں کا چاند کون ہے، تاریکیوں میں روشن چراغ کون ہے۔ پھر ایسے دیکھ کے کہتا ہے حاذا صبیح الوجہ، یہ خوبصورت چہرے والے محمد یہی ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا میں ہی محمد ہوں۔ کہتے یا محمد انی آمنت قبل ان اراکا، میں نے آپ کو دیکھا ہوا نہیں تھا لیکن پھر بھی میں آپ پہ ایمان لے کے آیا، میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، صدق تو میں نے آپ کی تصدیق کر دی تھی۔ پھر آپ کی طرف سے اب ایک ایسی بات ہم تک پہنچی ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ پھر قبائلی نظام تھا، اس وقت کیا ہوتا تھا، قبیلے کا ایک سردار گیا، اس کا بیٹا آ گیا، تو کوئی اور رشتہ دار آ گیا، تو اس کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ آیا رسول کی اسی طرح تو نہیں کر رہا کہ خود جا رہا ہے اپنے چچا زاد کو بھیج رہا، اس لیے کہتا کہ میں نے پریشان ہو گیا۔ کہا کیوں پریشان ہوا ہے؟ کہتا انت دعوتنا الی التوحید و رسالت، آپ نے ہمیں توحید کی طرف بلایا، اپنی رسالت کی طرف بلایا، ہم نے اس کی گواہی دی۔ ثم دعوتنا الی الصلاۃ والصوم، پھر آپ نے ہمیں زکوٰۃ کی طرف بلایا، روزے کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، فاجبنا، ہم نے قبول کیا۔ ثم الم ترضى، کہ آپ اس پہ راضی نہیں ہوئے؟ یعنی آپ جو کہتے رہے ہم مانتے رہے، تم نے کہا توحید کا اقرار کرو، رسالت کا اقرار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ہم نے سب کچھ قبول کیا، الم ترضى، کہ آپ اس پہ راضی نہیں ہوئے؟ وَدَعَوْتَنَا إِلَىٰ وِلَایَتِ ابن ابِّكَ علی ابن ابی طالب،
کہ آپ جاتے جاتے پھر اپنے چچا زاد کی ولایت کو ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں؟ انت فرضتا ام فرض اللہ من السماء، کیا یہ آپ نے فرض کیا ہے یا اللہ نے آسمان سے حکم نازل کیا؟ تو رسول خدا نے کہا میں نے فرض نہیں کیا، فرض اللہ من السماء، یہ آسمانی حکم ہے جو میں نے بتایا ہے۔ کہتا اگر آسمانی حکم ہے تو اسی طرح قبول کرتے ہیں جس طرح توحید اور رسالت کو قبول کیا، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ جب دیکھا نا کہ اس کی دل میں ولایت جان گزیر ہو گئی تو کہ بیٹھ جاؤ، اب میں تمہیں بتاتا ہوں علی کیا ہے۔ اے میرے بھائی، ان اللہ اوتیت علی خمس واحدۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ نے علی کو 5 ایسی خصوصیات دی ہیں کہ ان میں سے ایک خصوصیت بھی دنیا اور اس کے خزانوں سے بہتر ہے۔ کون سی تمہیں بتاؤں؟ کہتا بتاؤں یا رسول اللہ، کہ جب جنگ بدر ختم ہو گئی، ہمیں فتح نصیب ہوئی، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور مجھے مخاطب کر کے یہ کہا یا محمد ان اللہ یکرک ویخصک بالسلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے اور آپ کا عزت اکرام کرتا ہے، اور ساتھ یہ پیغام دیتا ہے انی لا الہم حب علی الا من احببتہ، کہ میں جس شخص سے یہ میں نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر فرض قرار دے دیا ہے، میں نے اپنے اوپر ضروری قرار دیا ہے کہ جب بھی میں کسی شخص سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اس کے دل میں علی کی محبت ڈال دیتا ہوں، اور جس سے مجھے نفرت ہو جاتی ہے میں اس کے دل میں بغض علی ڈال دیتا ہوں۔ دیکھو ہم عمل اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ ہم کیسے اللہ سے پوچھیں کیا تمہیں ہمیں پسند کرتا ہے یا نہیں؟ بس اپنے گریبان میں جھانک لینا، اگر دل میں علی کی محبت ہے تو سمجھ لینا اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ یعنی یہیں سے پہچان ہو جائے گی کہ اللہ محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ کیا دوسری خصوصیت بتاؤں؟ جب ہم جنگ احد کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، میرے چچا حمزہ شہید ہو گئے، ہمیں پریشانی تھی، دکھ تھا، جبرائیل نازل ہوئے۔ دیکھو وہاں مبارکباد دینی تھی تب بھی علی کی فضیلت بیان کی، یہاں تسلی دینی تھی تب بھی علی کی فضیلت بیان کی۔ جبرائیل نازل ہوئے، درود بھیجیے گا محمد۔ میں نے اپنے چچا کو دفنا دیا تو جبرائیل نازل ہوئے اور اللہ کا یہ پیغام لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے انی فرضت الصلاۃ ووضعت عن الحائض والنفاس، انی فرضت الصوم ووضعت عن المسافر وانی فرضت الحج ووضعتها عن المعتل وانی فرضت الزکوٰۃ ووضعتها عن المعدوم، کہ میں نے نماز کو فرض کیا ہے لیکن کچھ خواتین سے اس فرض کو میں نے اٹھا لیا ہے، میں نے روزے کو فرض کیا ہے لیکن مسافر سے میں نے اٹھا لیا ہے، میں نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے لیکن جس کے پاس زکوٰۃ نہیں تھی میں نے اس سے اٹھا لیا ہے، میں نے حج کو فرض کیا ہے لیکن جو مریض ہو گیا میں نے اس سے اٹھا لیا۔ وانی فرضت حب علی ولم الا فیہ رخصہ، میں نے علی کی محبت کو فرض قرار دیا لیکن ایک لمحے کی بھی رخصت نہیں دی۔ مرد ہے یا عورت ہے؟ لم الا فیہ رخصہ، مرد ہے یا عورت، امیر ہے یا غریب، بیمار ہے یا صحت مند، ہر حال میں اسے محبت کرنی ہوگی، ایک لمحے کی رخصت نہیں ہے۔ آگے کیا کہا؟ فرضت حب علی علی اہل السماء و اہل الارض، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو نماز کو بھی ہم نے فرض کیا، زکوٰۃ کو بھی فرض کیا، صوم کو بھی فرض کیا، جہاد اور حج کو بھی فرض کیا، لیکن یہ صرف زمین والوں پہ فرض کیا تھا، لیکن حب علی ایسا فرض ہے جو زمین والوں پہ بھی فرض ہے، آسمان والوں پہ بھی فرض ہے۔
جو یہاں والوں کے بھی فرض ہے وہاں بھی فرض ہے. بس ہمارا ٹائم ختم ہو گیا. یہ جو محبت کرتے ہیں آپ رسول و آل رسول سے، یہاں آپ محبت کرتے ہیں، جب یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے تو وہ لینے آئیں گے. بس آخری روایت سنا دوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے پوچھا مولا ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ڈرتے آپ یا نہیں ڈرتے؟ کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں. امام نے کہا لا واللہ، مومن تو موت سے نہیں ڈرتا. ان المومن اذا حضرہ الموت حضر رسول اللہ و امیر المومنین و اہل بیتہ. جب بھی مومن کا وقت موت آتا ہے رسول خدا بھی آتے ہیں، اہل بیت رسول بھی آتے ہیں. وجبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل، چاروں مقرب فرشتے بھی آتے ہیں. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل، چاروں مقرب فرشتے آتے ہیں. اب امیر المومنین یہ کہتے ہیں، کیونکہ موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے، کہ یا رسول اللہ انہو من یحبینا وحبہ، پروردگارہ چونکہ یا رسول خدا چونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا لہٰذا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. چونکہ یہ میرا محبوب ہے لہٰذا میں نہیں چاہتا مرتے وقت اس کو کوئی تکلیف ہو. تو رسول خدا یہی بات جبرائیل سے کہتے ہیں، یعنی حفظ مراتب. اب رسول خدا کیا کہتے ہیں؟ اے جبرائیل، اسرائیل تک یہ بات پہنچا دو کہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. وہاں علی نے کہا میں کرتا ہوں، اب رسول خدا نے کہا ہم کرتے ہیں. اب جبرائیل یہی بات میکائیل سے کہتے ہیں کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. میکائیل یہی بات اسرافیل سے کہتے ہیں کہ چونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں لہٰذا یہ ہمارا محبوب ہے، اس کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اسرافیل یہی بات اسرائیل سے کہتے ہیں. تو اسرائیل یہ کہتے ہیں والذی اختارکم واختار محمدا بالنبوہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تمہیں مقرب فرشتہ بنایا ہے، جس نے محمد کو نبوت سے سرفراز کیا. اللہ نے پہلے ہی مجھے حکم دے دیا ہے کہ اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اگر یہ آنے پہ راضی نہ ہو تو پھر اس کی روح بھی نہیں قبض کرنی. میں تو اس پہ ایسے شفیق ہوں جیسے مہربان باپ اپنے بیٹے پہ شفیق ہوتا ہے. یہ کہہ کے اسرائیل آگے چلتے ہیں. یا عبداللہ افتح عینک، اے بندہ خدا آنکھ کھول. تو کہتے ہیں مومن آنکھ کھولتا ہے. یہ تیری دنیا، یہ تیری بیوی، یہ تیرے بچے، یہ تیرا گھر، یہ تیرا کاروبار، یہ تیری جنت، یہ رسول خدا، یہ امیر المومنین، یہ حسن مجتبیٰ. اتحب الہاک بہم او الرجوع الی الدنیا، کہ یہ تیری دنیا ہے، یہ تیری آخرت ہے، یہ اہل بیت رسول ہے، یہ رسول ہیں، یہ جنت میں تیرے ساتھی ہیں. کیا تو واپس دنیا میں جانا چاہتا ہے یا ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آپ مومن کے آخری مرحلے کو دیکھا کرو، وہ آنکھ سے اشارہ کرتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا لا رجوع الی الدنیا، کہ جب یہ لینے مجھے آ گئے اب میں نے دنیا میں پلٹ کے کیا کرنا ہے. تو اس وقت خود خدا کی آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اے میرے بندہ خدا، اے نفس مطمئنہ آ جا، میرے ثواب پہ راضی ہو جا، میں تیری ولایت پہ راضی ہو گیا. وادخلوا مع عبادی محمد وآلہ فی جنتی، اے نفس مطمئنہ میرے ان بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا جو تجھے لینے آئے ہیں، جہاں تجھے کوئی غم نہیں ہوگا. اس طرح مومن کی روح پرواز کر جاتی ہے. تو جب روح پرواز کر جاتی ہے تو یہ جو نامہ اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں صعدا الی اللہ، یہ آسمان کی طرف خدا کے پاس جاتے ہیں.
اور یہ کہتے ہیں الہی و سیدی حاذا العبد نعم العبد بطیًا سریًا علی طاعتہ و بطیًا عن معصیتہ، اے پروردگار یہ تیرا کتنا اچھا بندہ تھا، نیکیوں کی طرف جلدی کرتا تھا اور برائیوں سے دور رہتا تھا، وقد قبضت روحہ، اب تو نے اس کی روح قبض کر لی ہے، فما تأمرنا، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی یہ مومن تو اب تیرے پاس آ گیا، اب ہم کہاں جائیں؟ تو خداوند کریم کی طرف سے حکم آئے گا کونوا الی قبر عبدی، جاؤ واپس پلٹ جاؤ اور اس مومن کی قبر پہ بیٹھ جاؤ اور قیامت تک اس کے لیے تسبیح و تحلیل کرو، اور جو بھی تم تسبیح و تحلیل کرو گے اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ تو یہ جو محبت کرتے ہو تو وہ بھی پھر آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا فرمایا امام نے؟ جب بھی کسی مومن کی روح قبض ہوتی ہے تو رسول بھی آتے ہیں، آل رسول بھی آتے ہیں۔ جب بھی مومن اس دنیا سے جانے لگتا ہے سب آتے ہیں۔ جب امام حسین جانے لگے تھے تو کیا رسول خدا نہیں آئے ہوں گے؟ کیا امیر المومنین نہیں آئے ہوں گے؟ کہتے ہیں یہ حق بن جاتا ہے اہل بیت پہ۔ اہل بیت ایسی ذات ہے وہ کبھی کسی کا حق نہیں رکھتی۔ مسیب علاقہ ہے، وہاں کا ایک رہنے والا مومن ہر جمعرات کو اپنے مولا کی زیارت کے لیے نجف جایا کرتا تھا۔ تو راستے میں ایک ناسبی کا گھر تھا، اس کو پتا تھا یہ کہاں جاتا ہے، تو اس کو تانے دیا کرتا تھا کہ کیا بتوں کے پجاری ہو تم، قبروں کے پجاری ہو۔ یعنی جب بھی وہ گزرتا تھا اس کو اسی طرح کے تانے دیتا تھا، یہ چپ کر کے گزر جاتا تھا۔ ایک دن اس نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی، تو جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا یا امیر المومنین، اب زیارت کر رہا ہے اور امام سے یہ باتیں بھی کر رہا ہے کہ مولا آج تک وہ مجھے تانے دیتا رہا لیکن میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا، آج اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اب یہ میں برداشت نہیں کرتا، آپ اس کو ضرور سزا دیں۔ تو رات کو خواب میں امیر المومنین سے ملے کہ میرے چاہنے والے، میں اس کو سزا کیسے دے سکتا ہوں، اس کا تو میری گردن پہ حق ہے، میں اس کو سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ کہ مولا اس کا حق آپ پہ ہے، وہ تو آپ کا دشمن ہے۔ کہ نہیں تو نہیں جانتا لیکن میں تو جانتا ہوں۔ یہی ناسبی ایک دفعہ یہاں سے گزرا تھا، نہر فرات اس کو نظر آئی، اس کو پیاس محسوس ہوئی، یہ وہاں بیٹھ گیا، اس نے پانی پیا اور پھر اس کے خیال میں واقعہ کربلا آیا۔ تو یہ پانی کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ اگر عمر سعد حسین کے بچے کو ایک گھونٹ پانی دے دیتا تو دریا میں کمی ہو جاتی۔ کہتے یہ خیال آنا تھا اس کے ذہن میں کہ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہے، اب تو بتا جو میرے حسین پہ رویا ہے میں اس کو سزا کیسے دوں؟ یہ حق ہے جو اہل بیت آپ کی طرف پلٹائیں گے۔ مولا نے کیا کہا کہ حسین پہ گریہ کیا ہے، اور اس دن میں روایت پڑھی تھی کہ حسین کی شہادت سے بھی بڑی ایک مصیبت آئی اہل بیت پہ، کہ اگر حسین ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے، اور وہ کیا تھی؟ دربار شام میں بی بی کا جانا۔ ہزادارو کل میں نے یہاں تک بات پہنچا دی تھی کہ بی بی دربار میں آئی، جس زندان میں قید کیا گیا اس کی حالت بھی آپ جانتے ہیں۔ ہندا کی کنیز آ کے ہندا سے یہ کہتی ہے کہ ہندا زندان میں کچھ نئے قیدی آئے ہیں اور جا کے ان کا تماشا دیکھیں۔ تو ہندا نے نیا لباس زیب تن کیا، زیور پہنے، کرسی بھیجی کہ زندان میں کرسی لگائی جائے میں وہاں بیٹھوں گی۔ تو زندہ جب پہنچی کرسی پہ بیٹھی اور کہتی ہے بیبیو تم کہاں سے آئی ہو؟
تو بی بی نے کہا مدینہ سے آئے ہیں. بس یہ آنا تھا نام جملہ. یہ کرسی سے نیچے اتر آئی. کہا تو کیوں میں کرسی سے نیچے اتر آئی ہے؟ کہا تم نے مدینہ والوں کا نام لیا ہے، یہ مدینہ کے احترام میں نیچے اتر آئی ہوں. کہا اچھا بیویو یہ بتاؤ، کہاں تم وہاں میرے مولا حسین کو جانتی ہو؟ اس کے بچوں کو جانتی ہو؟ اس کی بہنوں کو جانتی ہو؟ کہا اگر تو حسین کے متعلق پوچھنا چاہتی ہے تو کربلا میں چھوڑ کے آئی ہوں. سر جو ہے تیرے شوہر نے دارالعمارہ پہ لٹکا کے رکھا ہے. اگر اس کے بچے علی اکبر کا پوچھنا چاہتی ہوں تو اس کو بھی کربلا پہ چھوڑ کے آئی ہوں. سر یہ ہے کہ اگر اس کی بہنوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہے تو میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ اہل مخدرات عصمت ہے. بس یہ سننا تھا. ہندا نے اپنی چادر اتاری، زندان سے باہر بھاگی، دربار یزید میں آئی. جب یزید نے دیکھا کہ ہندا ننگے سر آئی ہے، وہ فوراً اٹھا، اس نے اپنی ابا اس کے سر پہ رکھی. تو اس وقت ہندا نے کہا اے ملعون، تجھے اتنی غیرت آ گئی کہ تیری بیوی نامحرموں کے سامنے آئے، لیکن تیری غیرت کہاں گئی جب علی کی بیٹیاں ننگے سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جا رہی تھی. اگر یہی واقعات تھے جنہوں نے ایک دفعہ شام میں بغاوت کے آثار نمودار کیے. جب یزید نے دیکھا کہ اگر یہ قیدی کچھ عرصہ اور رہتے ہیں تو میری حکومت ختم ہو جاتی ہے، یہ اپنے غلام کو بھیجتا ہے، جاؤ سید سجاد کو بلا لاؤ. امام چلنے لگے، بی بی نے پکڑ لیا، کہا بیٹا میں تجھے تنہا نہیں جانے دوں گی، مجھے یزید پہ اعتبار نہیں ہے. کہا پھوپھی جان مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو جب یہ آئے امام دربار میں، یہ ملعون اٹھا، پیشانی کو چوما اور جہاں تخت پہ بیٹھا تھا وہاں بٹھنا آنا چاہا. تو امام نے کہا میرے زخموں پہ نمک کیوں چھڑکا گیا؟ یہ وہی تخت نہیں ہے جس کے نیچے میرے بابا کا سر رکھا گیا تھا، اسی پہ مجھے بٹھانا چاہتا ہے. کہ سید سجاد میں نے تیرے بابا کو قتل نہیں کیا، یہ ابن زیاد نے کیا ہے، چلو جو ہوا ہوا، میں خون بہا دینے کو تیار ہوں. امام نے کہا میں کون ہوتا خون بہا لینے والا؟ اگر دیت دینی اس رسول کو دے جس کی زبان چوس چوس کے یہ حسین پلا تھا. اگر دیت دینی ہے تو اس کی ماں کو دے جس نے چکیاں پیس کے پالا تھا. کہے سجاد ہم آزاد کرتے ہیں تمہیں. کہ میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میری پھوپھی یہ فیصلہ کریں گی. جب بی بی کو کہا گیا تو بی بی نے کہا ہماری کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں خالی مکان دیا جائے تاکہ ہم اپنے شہیدوں کا پرسہ لے سکیں، اور جو پرسہ دینے آئے اس کو بھی نہ روکا جائے. ہمارا لوٹا ہوا مال واپس کیا جائے اور ہمارے شہیدوں کے سر واپس کیے جائیں. بس عزادارو مطالبات منظور ہوئے. اب بیویاں مکان میں بیٹھی ہیں کہ ایک دفعہ آن محمد کے سر آئے. جب آن محمد کے سر آئے، بی بی زینب نے اپنے دامن کو پھیلایا، اپنے بچوں کو گود میں لیا، گرد و غبار سے اٹے ہوئے چہروں کو صاف کیا اور بوسہ دے کے یہ کہتی ہے اے میرے بیٹوں میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے کربلا میں مجھے سرخرو کر دیا. میں اپنی ماں کے سامنے اب سرخرو ہو گئی. پھر علی اکبر کا سر آیا تو ام لیلہ نے بڑھ کے گود میں لیا. پھر علی اصغر کا سر آیا، ام رباب نے بڑھ کے گود میں لیا. سر آتے گئے، جس بی بی کا وارث تھا اس بی بی نے سر کو اپنی گود میں لیا. اور یہ ماتم ہو رہا تھا کہ اتنے میں سر آیا سید شہداء کا. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. بس عزادارو جب سر حسین آیا، بی بی نے اپنی گود سے اپنے بچوں کو اٹھار دیے اور اپنے بھائی کے سر کو لیا
لیا اور ایک مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا آخی ای المصائب اشتکی فراقوں کا۔ اب بی بی امام حسین کا سر لے کے ایک مرثیہ پڑھ رہی ہے، اے میرے بھیا میں تجھے کون کون سے مصائب بیان کروں، اے بھیا ذرا آنکھو دیکھ ہمیں کیسے ایک وعدہ بچایا گیا، ہمیں بازار میں کیسے بھرایا گیا۔ پھر جانتے بی بی نے کیا کہا، اے بھیا آنکھو جب تجھ پہ مصیبتیں آئی تھی تو میں تجھے تسلی دے رہی تھی، تو نے اکبر کا لاشا اٹھایا میں نے تسلی دی، تو نے عسکر کا لاشا اٹھایا میں نے تسلی دی۔ اے بھیا اب مجھ پہ مصیبتیں آئی تو نے آنکھ کیوں بند کر لی، جب میں بازار سے گزری تیری آنکھیں کیوں بند تھی؟ بس آزادارو آخری جملہ، جب یہ کارواں مدینہ پہنچا اور مدینے والوں کو معلوم ہوا کہ کربلا کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آ گیا تو ایک جلوس کی شکل میں آگے بڑھے۔ بی بی نے جناب سجاد سے پوچھا یہ جلوس کیسا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ہمارے گھر آ گئے۔ تو بی بی کہتی ہے کس کا گھر؟ میں تو سب کچھ کربلا میں لوٹا کے آئی، میرا کون سا گھر ہے جس میں جاؤں گی؟ کہ سید سجاد میں گھر نہیں جاؤں گی، مجھے پہلے نانا کے روضے پہ لے چلو۔ عزادارو آپ کہتے ہیں نا یہ شریکت الحسین ہے، ہر کام میں یہ شریک تھی، کربلا کا میدان جب خریدا گیا شریک تھی، ہر چیز میں بی بی شریک تھی۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے جب مدینہ سے یہ قافلہ چل رہا تھا حسین نانا کے پاس بھی آئے تھے، حسین اماں کے پاس بھی آئے تھے، لیکن بی بی نہیں گئی تھی، کیونکہ بی بی جانتی تھی جب وہ واپس آئیں گے حسین نہیں ہوگا، مجھے ہی نانا کے پاس جانا ہوگا، مجھے ہی اماں کے پاس جانا ہوگا۔ عزادارو یہ بی بی اپنے نانا کے روضے پہ گئی، اپنی عبا سے کرتا نکالا جس پہ 950 سوراخ تھے، یہ کچھ کرتا جناب زینب نے اپنے نانا کے روضے پہ رکھ دیا، بس یہ رکھنا تھا کہ ایک دفعہ روضہ کانپا تو اس وقت بی بی کہتی ہے اے نانا تو صرف کرتا دیکھ کے کانپ گیا، میں تو وہ منظر بھی دیکھتی رہی جب تیرے حسین پہ خنجر چل رہا تھا، میں تو وہ منظر بھی دیکھ رہی تھی جب لاشا پامال ہو رہا تھا۔ اے نانا ابھی تو دن ہے، رات کو آؤں گی پھر تمہیں بتاؤں گی کوفہ و شام میں میرے ساتھ کیا ہوا، یہ میرے ہاتھوں پہ نیلے نشان کیسے ہیں۔ سیعلم الذی ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ ان آنسوؤں پہ رحم فرما، پروردگارہ رونے والوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ عطا کر۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ چہاردہ معصومین کا واسطہ جو مومنین مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین حاجات رکھتے ہیں ان کے حاجات کو برلا۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو بھی مومن اس عزاداری میں حصہ لیتا ہے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اوان میں سے قرار دے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری معروضات کو غور سے سنا، اسی طرح انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور آپ سے گفتگو